1,24,000 کمو پیش انبیاء نو صرف نبی منا گے نا تو گزارا ہو جائے گا. آخری پیغمبر جڑے نے ساڈے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو صرف نبی منن نہ گزارا نہیں ہونا جب تک انہاں نو اسی آخری نبی تسلیم نہیں کران گے اس وقت تک اسی مکمل مسلمان نہیں بن سکتے. کیونکہ قرآن دے اندر 100 تو اوپر آیات نے جنہ دی نس محدثین نے بیان کی تھی ہے جیڑیاں عقیدہ ختم نبوت نہ تعلق رکھ دیاں اور 200 پیغمبر دی احادیث نے جیڑیاں جنہ دا تعلق نبی دی ختم نبوت دے نال ہے. لیکن ایک بندہ کہندا جی میں نبی علیہ السلام نو نبی ماننا میں آخری نبی نہیں ماندا وہ بندہ مسلمان نہیں وہ دے عقیدے چ گڑبڑ ہے. مسلمان وہی شخص ہے کہ جڑا نبی علیہ السلام نو آخری نبی ماندا ہے اور وہ دا یہ عقیدہ ہے کہ ہن قیامت آ سکتی ہے نواں نبی نہیں آ سکتا یہ عقیدہ ہے. اور جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا تو گئے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ دوسرا جز وقفے نہ چینج ہوندا رہا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جیڑا نبی دنیا تو چلا گیا رہا او دی نبوت تے شریعت نال ہی گئی. مثلا آدم دنیا تو گئے 10 صحیفے نبوت نال لے گئے یعنی فوت ہو گئے دنیا تو چلے گئے نبوت بھی ختم شریعت بھی ختم. حضرت نوح علیہ السلام دنیا تو گئے نبوت بھی ختم شریعت بھی ختم. توجہ ابراہیم علیہ السلام دنیا تو گئے 10 صحیفے نبوت انہاں دی گئی. حضرت شیش نو اللہ نے 50 صحیفے عطا کی تھے. شیش علیہ السلام دنیا تو گئے تے 50 صحیفے نبوت نال لے گئے. حضرت ادریس دنیا تو گئے 30 صحیفے نبوت نال لے گئے. نبی داود دنیا تو گئے زبور نبوت نال لے گئے. موسیٰ دنیا تو گئے تورات نبوت نال لے گئے. عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے اپنی انجیل نبوت نال لے گئے. کلمے دا جز بھی دوجا بدلتا رہا کیونکہ نبی دنیا تو جڑا جاندا سی دی نبوت شریعت نال جاندی سی. ہن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے دا دوسرا جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہن قیامت تک بدلیا نہیں جا سکتا. کیوں؟ ساڈے محبوب دنیا تو چلے گئے نے آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے. ہن نواں نبی بھی نہیں آنا تے نواں دین بھی بولیا جنا دین آخری دین ہے. پیغمبر دی امت آخری امت ہے. توجہ نبی دی شریعت آخری شریعت ہے. قرآن آخری کتاب ہے. اور پیغمبر دی جڑی مسجد ہے انبیاء دی صف چ آخری مسجد. کوئی بندہ یہ گل نہیں کہہ سکتا میرے بھائی ذرہ برابر بھی پیغمبر دی ختم نبوت چ کوئی شک کردا ہے وہ مسلمان نہیں. آئیے پیغمبر دی عظمت بھی سنیے شان بھی تے نال نال ختم نبوت دا تذکرہ بھی ہوندا جائے گا. آؤ پارا تیسرا ہے اللہ پاک فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ
کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے دنیا والو اللہ پاک نے منو خاتم النبیین چ ادوں لکھ دیتا سی جدوں اجے حضرت آدم علیہ السلام دی مٹی گوئی گئی سی حضرت آدم دا وجود اجے معارض وجود چ نہیں آیا حضرت آدم علیہ السلام دا جسم نہیں بنیا بلکہ پوری کائنات دا نظام بھی اجے نہیں ہویا آسمان بھی نہیں بنیا تے زمین بھی نہیں بنی آقا فرماندے نے انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی تینتہی واسا اخبرکم بے اول امری فرمایا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ آقا فرماندے نے لوگو اللہ نے منو اپنے کول ادو خاتم النبیین لکھ دیتا جدو اجے آدم دی مٹی گوئی نہیں سی گئی آدم دا وجود تے روح اجے کٹھا ہی نہیں سی ہویا ادو خاتم النبیین بابا جی آندے نے نا کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن بول دے نہیں ہون سبحان اللہ نہیں آندے کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسال تانچ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی فرمایا میرے آدم میرے موسیٰ میرے عیسیٰ میرے ہود میرے شعیب جی اللہ جی کی حکم ہے فرمایا تھانوں قلاہ نبوت دے دیاں کتاباں دے دیاں شریعتاں دے دیاں صحیفے دے دیاں اللہ امامتاں دے دیاں خلافتاں دے تاج پہنا دیاں ثم جاءکم رسول پھر میرا رسول آ جائے اللہ جی تسی دس دیو پھر کی کرنا ہے فرمایا میرے نبیو مصدق لما معکم وہ تھوڑے ساریاں دی تصدیق کرے اللہ جی ساڑھے واسطے کی حکم ہے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ اے میرے نبیو او دے آن تو بعد تسا اپنیاں نبوتاں دے سکھے نہیں چلانے شریعتاں دیاں موراں نہیں چلانیاں اپنے صحیفیاں نو بند کر دینا ہے کتاباں نو ٹھپ کر دینا ہے امامتاں خطابتاں دے مسلیاں نو لپیٹ دینا ہے سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا ہے تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا تساں ساریاں پاسے ہو جانا ہے نبوت دا لا کے لباس شہانہ محمد پیارے دے تابع ہو جانا ہے متاں اس ویلے کوئی اسرار کر لو ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو جدوں تک نہ مینوں اے وعدہ دو گے ادوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے انو آخ دینی مقام محمد انو آخ دینی مقام محمد تو کی جانے خیر الانام محمد میرے بھائی ہن آقا دے آن تو بعد کسے نبی دی نبوت آ سکتی بولو دے صحیح نا کسے نبی دی شریعت بولو کسے نبی دی امامت نہیں تے پھر نبی تو بعد کانا الو دا پٹھا نبی آ سکتا ہے کسیٹی دا پتر آ سکتا ہے
اتنے نبیاں دی واہ جا نہیں، تو کانے چکی پھر ہو، اکھوں لبے نہ نور بی بی، ایک بتی والا ٹرک موٹر وے والے سڑک تے نہیں چڑھن دیں، اہی ایک بتی والے کنجر نو نبی کیویں مان لئیے ہوئے۔ اور ایک یہ گل میری یاد رکھو چولے والے ہو، سارے بزرگ بھی بیٹھے نے کرسیاں تے، اتنا بڑا کافر یہودی نہیں، عیسائی نہیں، جتنا بڑا کافر مرزائی ہے، کیونکہ یہودی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا سچا ہے حضرت عزیر، عیسائی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ سچا ہے، مرزائی خود بھی جھوٹے نے تے نبی بھی جھوٹا ہے۔ اس واسطے مرتد نے، کافر نے، بے ایمان نے، اور جنہ اسلام نو انہاں نقصان پہنچایا کائنات چ یہودیاں عیسائیاں بھی نہیں پہنچایا، انہاں اسلام دا لبادہ اوڑھ کے تے انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے دروازے دے اندر سوراخ کیتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، آئیے قرب قیامت ایک نبی آئے گا، او دا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دمشق دے اندر مینارہ بن چکے ہے، سفید رنگ دا مینارہ ہے، بن گیا ہے، اس مینارے دے اتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا ہے، فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھے ہون گے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا۔ توجہ ذرا، وہ بھائی آ تھلے بھائی باہر کیوں ہے، بس آئیے تے ذرا بندے دے پتراں کو، اور باہروں خاموشی اختیار کرو بھئی، اندر قرآن پڑھیا جان دیا تو ہی نعرے مار دے ہوئے۔ توجہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کر کے فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھیا ہوئے گا، ہاتھ رکھے ہون گے، اس مینارے تے نزول ہوئے گا۔ توجہ میرے وال، فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی تے نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا، حضرت امام مہدی مصلے تے کھڑے ہون گے نماز پڑھان واسطے، انہاں دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہوئے گا، آقا دے نام تے نام ہے تے نبی دے باپ دے نام تے ولدیت ہے۔ جدوں نازل ہون گے مومنین انہوں سیڑھی لان گے، حضرت عیسیٰ نو اتارن گے، حضرت عیسیٰ دے والاں چو پانی نچر رہا ہوئے گا تے زرد رنگ دا لباس پہنیا ہوئے گا۔ امام مہدی ویکھن گے حضرت عیسیٰ آگے نے، فوراً کہن گیا جی نبی دی حدیث سچی ہو گئی، آکھن گے آ جاؤ تسی نبی ہو، آؤ نماز پڑھاؤ، تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں دینے آج میں نماز پڑھان نہیں آیا بلکہ تھوڑے مگر نماز پڑھنا آیا وہاں، کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا وہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے میں امتی بن کے آیا وہاں، یہ دا مطلب یہ ہے کہ نبی عیسیٰ نے آنا ہے تے امتی بن کے آنا ہے، نبی بن کے تے اونا آن کے فقہ حنفی تے عمل نہیں جے کرنا، فقہ شافی تے عمل نہیں جے کرنا، مالکی تے عمل نہیں جے کرنا، اونا نے آنا ہے، اللہ نے نبی عیسیٰ نور اپنا قرآن تے نبی دا فرمان سکھا کے بھیجنا ہے، 40 سال زندہ رہنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کرنی ہے، اولاد بھی ہونی ہے، عرب چ موت آنی ہے، جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے، قبر نبی پاک دے قدمہ چ روضہ رسول چ بننی ہے۔ اس واسطے تے مرزے نے سب تو پہلو جڑا دعویٰ کیتا سی وہ یہی کیتا ہی میں عیسیٰ بن کے آیا۔ پہلیاں 2 کتاباں جڑیاں لکھیاں سن نا مرزے نے، ایک ازالہ اوہام، ایک سطح الاسلام، وہ دے اندر پہلا دعویٰ 1891 دے اندر مرزے نے جڑا کیتا سی وہ یہی سی کہ میں عیسیٰ بن کے آیا۔ اس واسطے کیتا سی کہ حضرت عیسیٰ نے قرب قیامت آنا ہے، بڑے دعوے نے کیتے ہیں میں عیسیٰ بن کے آیا، میں موسیٰ بن کے آیا، میں ابراہیم بن کے آیا، میں خدا بھی میں ہی ہاں، مصطفیٰ بھی میں ہی ہاں، بڑے بڑے دعوے کیتے نے۔ ایدیو حقیقت الوحی تے پڑھو کتاب، تھوڑا پتہ لگ جائے گا کنے دعوے کیتے نے۔ اور مرزیاں دے بارے چ دل چ نرمی رکھن والا مسلمان وہ بھی پیغمبر دی ختم نبوت دا منکر ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا فتوی ہے، فرماندے نے جڑا بندہ نبوت دا دعویٰ کرے جھوٹا، انہوں پوچھنا بھی تو نبی ہون دی دلیل پیش کر، یہ بھی کفر ہے۔ نبوت دی دلیل منگنا کہ جھوٹے بندے کو، جھوٹے نبی کو، یہ بھی کفر ہے۔ کیوں مانگنا ہے؟
تیرے ذہن چ گل واقعی نبی ہو سکتا ہے؟ جدو رب نے کام ہی مکا چھڑیا کہ ہن قیامت تک کوئی نبی آنا ہی نہیں تو تو یہ کوئی دلیل کیوں منگنا جنہیں نبوت دا جھوٹا دعویٰ؟ وہ مسیلمہ کذاب سی نا، جنہیں سب تو پہلے دعویٰ کیتا سی، یمن دا سی، انہیں نبی علیہ السلام نے چٹھی لکھی. چٹھی تو پتہ کی لکھتا ہے؟ آندا جی جب تک زندہ ہو تسی ادو تک تسی نبی، جدو تہاں مر جانا ادو میں نبی. اگر یہ بھی نہیں تو پھر اس طرح کرو، ادھے عرب دے تسی نبی تے ادھے عرب دا میں نبی. نبی علیہ السلام نے انہیں چٹھی لکھی، چٹھی پہنچی مدینے دے اندر، آقا نو پڑھ کے سنائی گئی. نبی علیہ السلام فرماندے نے انہوں جواب لکھو. جواب کی لکھے ہے؟ کہ تو آنا میں تھوڑے فوت ہون تو بعد نبی ہاں، میرے فوت ہون تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ میں خاتم النبیین. آقا فرماندے نے لا تقوم الساعہ حتی یبعث ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی لا نبی انا خاتم النبیین لا نبی عبادی. فرمایا لوگوں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی جب تک جھوٹے 30 دجال کذاب مرتد بے ایمان نبی نبوت دا دعویٰ نہیں کرن گے. جھوٹے نبی جب تک 30 نہیں آؤں گے تو وہ کہیں گے اسی نبی ہیں، لیکن سن لو انا خاتم النبیین، خاتم النبیین میں ہی ہاں. خاتم النبیین دا معنی کی لا نبی عبادی، میرے تو بعد ہن کوئی نبی نہیں آئے گا. آقا فرماندے نے تو جھوٹا ہے، تو بے ایمان ہے، مرتد ہے، تو گلاں کرنے کہ ادھے عرب دا میں نبی ادھے دا تو نبی، بکواس کرنے، تو کذاب بے ایمان مرتد جھوٹا ہے. نبی علیہ السلام نے جواب لکھایا. آپ فرمان لگے کون ہے بھی جرا یہ جواب لے کے جائے گا مسیلمہ کذاب کے؟ نبی دے صحابی نا چھابڑی دے وچ نا کھجوراں ویچن ڈے سن بازار چ، چھاپا سر تے رکھیا تے کھجوراں ویچدے نے. نبی علیہ السلام نے جدو اعلان کیتا تے ایویں مسجد نبوی تے اگوں ہی لنگھ دے تے چھاپا پہا کے اسے بازار چ ماریا تے کھجوراں کھاندے کھاندے مسیتے آ وڑے تے سارے صحابہ آندے نے اللہ رسول ایک کام میں کراں گا، میری ڈیوٹی لایا جے، ہور کسے دی نہ لایا جے، میری ڈیوٹی لایا جے. اللہ اکبر. تے اس صحابی دے 12 بچے نے، سب تو چھوٹا بچہ دودھ پی رہا ہے. تے نبی پاک فرماندے نے جائیں گا، کھجوراں کھاندیاں کھاندیاں کچھ ذرے اگے صحابہ تے ڈگے. ایک صحابی آندا کھجوراں دے کھا لے بعد چ گل کر لیں، ساڈے اتنے ہی تھکن ڈے ہیں. تے صحابی دا جواب اگوں سنیا آندا کھجوراں کھاندیاں کتے تھوڑے وچوں کوئی بول پیا تے میں تے رہ گیا. دیکھو کتنا بڑا جہاد ہے صحابیاں دا. تے صحابی دا نام کی ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح کر کے نبی پاک نے انہوں اپنا گھوڑا دیتا ہے تے نیزہ دیتا ہے تے جگاں دے پیر نے انہوں گھوڑے تے بٹھایا ہے تے ٹور دیتا ہے یمن دی ول. جدوں یہ مسیلمہ قذاب دے اس محل کو پہنچے ہے، نیزہ اپنا گھڑ دیندا ہے، گھوڑا اپنا بار بن دیندا ہے تے آکڑ کے نہ ذرا جویں بندہ بڑا آکڑ کے جاندا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جی نیواں ہو کے نہ ٹری، ذرا آکڑ کے ٹری. آکڑ کے گیا آگے وہ سپاہی کھلوتے نے، ہاں بھائی میں یارہ مسیلمہ کذاب نو ملنا ہے. نہ ویکھو مسیلمہ کذاب آندا کتوں آیا بھائی؟ اے میں مدینہ پاک چوں آیا یار، میں محمد دا صحابی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، تے میرے محبوب نے بھیجیا. کدھر آیا؟ چٹھی لے کے آیا. اچھا جا کے ڈائریکٹ ملیا ہے، جناب ہے تھوڑی چٹھی ہے. مسیلمہ کذاب نے کیا بھی میں چٹھی لکھی سی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہیں جواب بھیجیا. بڑا راضی ہویا بھی جواب میرے حق چ ہی آیا ہونا. اور سارے وہ ہواری درباری مزاری مولوی بھی دوجے تیجے سارے کرچے چمچے کھلوتے نے. انہیں کہا چٹھی پڑھ کے سناؤ. اتنے لکھا تو بے ایمان ہے، تو مرتد ہے، تو کذاب ہے، تو جھوٹ ہے، تو نبی ہون دا دعویٰ کرنا پیا. وہ ساری عبارت جدو پڑھی نا تو سارے درباری ہواری جڑے چکنے ہو گئے تو کئی وچوں ہسن بھی لگ پے. انہوں جھوٹا آکھیا گیا تے مسیلمہ کذاب نو غصہ آیا.
تے میرے پیغمبر دے صحابی حضرت حبیب بن زید نو پوچھدا تیرا کی خیال ہے بھائی؟ تے حبیب بن زید آندے نے چٹھی پڑھن تو بعد میرے محبوب دے لکھن تو بعد مینوں پوچھنا کی خیال ہے؟ جو میرے محبوب دا خیال ہے اوہی میرا خیال ہے۔ تو کذاب ہے، تو بے ایمان ہے، تو جھوٹا ہے، تو مرتد ہے، ساریاں گلاں کیتیاں تے او مسلمہ کذاب آندا ہوش نہ بولا میرے پیچھے ویکھ کھلوتے نہیں میرے کڑچے چمچے اسلحہ لے کے کھڑے سن نا پیچھے بندے آندا پہلو پیچھے دھیان مار پھر بولی تے نبی دے صحابی حبیب بن زید آندے نے میں اپنے نکے نکے 12 بچے نہیں ویکھ کے آیا تیرے کڑچے ہل کی ویکھاں